الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو یاد رکھیں، علم تجوید جو ہے ایک مبارک علم ہے، کیونکہ اس کا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے جس نے گمراہ انسانوں کو سیدھا رستہ دکھایا، اور منکرین خدا اور رسول اسی قرآن ہی کی بدولت دنیا کی عظیم ترین رہنما بن گئے۔ آج بھی جب انسانیت پر گمراہی لادینیت چھا رہی ہوتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور سمجھا جائے، تاکہ انسان اپنی زندگی کو قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک اسلامی زندگی بنا سکے۔ تو قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے۔ تو اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل العبادات تلاوت القرآن، یعنی عبادات میں سے افضل عبادت جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ ایک اور مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس آدمی نے، جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اس سلسلے میں اور بھی کافی احادیث موجود ہیں، مگر اس فضیلت اور ثواب کے حقدار ہم اس وقت ہوں گے جب ہم قرآن پاک کو ٹھیک ٹھیک پڑھیں گے، صحیح صحیح پڑھیں گے۔ جیسے کہ قرآن کریم نازل ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن حکیم کی تعلیم دی۔ اگر ہم قرآن پاک ٹھیک ٹھیک نہیں پڑھیں گے تو یہ الٹا ثواب کے بجائے پھر ہمیں گناہ ملے گا، کیونکہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے رب قارئ للقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن الٹا ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن حکیم کو صحیح سے نہیں پڑھتے یا قرآن پاک پڑھ کر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد اب یہ معلوم ہونا ضروری ہے وہ کون سا طریقہ جس کو اختیار کیا جائے کہ ہم قرآن حکیم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ سکیں، صحیح صحیح پڑھ سکیں۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو وہ علم التجوید ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کون سے قواعد ہیں، کون سے اصول ہیں جن کو سیکھنے سے ہم قرآن حکیم صحیح صحیح پڑھ سکتے ہیں، تو اسی کا نام علم التجوید ہے۔
قرآن کریم کو خوش آواز اور عربی لہجہ میں پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے، بلکہ مسنون طریقہ ہے، اور ہمیں بھی قرآن حکیم کو اس طرح ہی پڑھنا چاہیے جس طرح پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم ارشاد فرمائی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے میرے محبوب قرآن حکیم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو ترتیل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں خفض الصوت و تحسین الصوت۔ تو حدیث پاک میں بیان ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکل شیء خلیۃ و خلیۃ القرآن حسن الصوت، ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور خوش آواز ہے، یعنی کہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن پاک کا ایک زیور ہے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو، تحقیق اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ تو جب ہم علم تجوید کو سیکھیں گے تب ہی یہ بات ممکن ہے کہ ہم قرآن پاک کو ٹھیک ٹھیک پڑھ سکیں۔ ایسے ہی پھر تب ہی پڑھیں گے جیسے قرآن پاک پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ علم تجوید کیا ہے، اس کا حاصل کرنا اور سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ تو قرآن حکیم کے آداب بھی ہیں، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کی تلاوت کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کو باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے، یعنی قرآن حکیم کو کھول کر بغیر وضو کے پڑھنا جو ہے وہ منع ہے، وہ ناجائز ہے۔ اور اس طرح جو لباس ہے وہ بھی پاک ہو، اور جس جگہ قرآن حکیم کو پڑھا جائے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس ٹائم گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے کہ تلاوت کے دوران جو ہے منہ ہے، جو چہرہ ہے وہ قبلہ رو ہو۔ تو یاد رکھیں قرآن پاک کی جب بھی تلاوت شروع کی جاتی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد قرآن حکیم کی جو ہے تلاوت کو شروع کر دینا چاہیے۔ قرآن حکیم ہی اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے جس نے گمراہ انسانوں کو سیدھا رستہ دکھایا، اور منکرین خدا اور جو رسول تھے، اس قرآن ہی کی بدولت ان کو دنیا میں شہرت اور عزت ملی، اور وہی لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے وہ دنیا کے عظیم ترین رہنما بن گئے۔ آج بھی جب انسانیت پر گمراہی اور لا دینیت چھا رہی ہوتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور سمجھا جائے، تاکہ انسان اپنی زندگی قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک اسلامی زندگی بنا سکے۔ تو قرآن پاک کو ٹھیک ٹھیک پڑھنا، تجوید کے ساتھ سیکھنا اور اس کو پڑھنا ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے۔ ہم قرآن حکیم کو غلط طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، اور یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ میں ایک ہی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مثلا یہ ہے قل هو اللہ احد، یہ جو قل ہے اس پہ دو نقطے ہیں، اگر اس کو کاف کتاب والے سے ادا کیا جائے تو جو معنی ہے وہ بالکل الٹ ہو جائے گا۔ قل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ، وہ اللہ احد ایک ہے۔ اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں کل کاف کش والے سے اکثر ہی پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے
قل کھا لو نعوذ باللہ من ذالک هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو میں نے ان غلطیوں کو اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں، بلکہ عوام الناس میں بہت زیادہ نوٹ کیا، تو پھر اس لیے میں نے اس چینل کا آغاز کیا ہے۔ اس چینل میں قرآن حکیم کی تعلیمات دی جائے گی، قرآن پاک کس طرح پڑھنا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، اس کی روانی کیسے ہونی چاہیے۔ تو قرآن پاک ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے علم و تجوید کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اگر ہم علم و تجوید کو نہیں سیکھیں گے تو اس طرح ہم مسٹیکس کرتے رہیں گے، بجائے یہ کہ ہم ثواب حاصل کریں الٹا ہمیں گناہ ملے گا۔ تو تجوید کا لغوی معنی ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، اور اصطلاح میں یعنی کہ اصطلاح میں تجوید کا معنی یہ ہے کہ حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، تو اسی کو علم التجوید کہا جاتا ہے۔ تو اس کی غرض و غایت یہ ہے قرآن حکیم کو صحیح صحیح پڑھا جائے۔ شرعی طور پر ہر مسلمان مرد و عورت پر حاصل کرنا تجوید کا جو علم ہے یہ ضروری ہے، بلکہ لازم ہے، فرض عین ہے۔ اور جس طرح ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں، اس طرح قرآن حکیم کو پڑھنا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم ارشاد فرمائی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے میرے نبی قرآن حکیم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو بفضل خدا آج میں نے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے جس میں تجوید کی تعلیم دی جائے گی۔ آپ تمام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ قرآن پاک ہی وہ عظیم اللہ کا کلام ہے، اسی میں ہماری بقا اور دوام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔